لندن میں جہاں پر شوکت ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت ڈار صاحب ہمیں بتائیں گے وہاں کی صورتحال کے بارے میں کہ لندن ایک بہت بڑا شہر ہے, برطانیہ کا دارالخلافہ ہے. ڈار صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے آپ کے لندن میں اس وقت کیا صورتحال ہے کیمپین کی, اور لیبر پارٹی کی کیا صورتحال ہے؟ اوبیسلی صادق خان بھی لیبر پارٹی کے ہیں, اور یہاں یہ حکومتوں کا شہر گنا جاتا ہے آپ کا یہ شہر. تو بتائیے ذرا تفصیلات, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی بہت بہت شکریہ جہاز صاحب. بات یہ ہے کہ لندن جو ہے نا, ہمیشہ سے ہی طویل عرصے سے لیبر پارٹی کا ایک گاڑی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں, اور لیبر پارٹی کو ہمیشہ اس طرح سمجھا گیا کہ تھا مائیگرینٹس کی پارٹی سمجھا جاتا ہے, اور غریب جو ورکر لوگ ہیں ان کی پارٹی سمجھا جاتا ہے. تو ان باتوں کو لے کر بڑے طویل عرصے سے لندن پہ لیبر پارٹی کا ہی ہولڈ ہے. اب جو جا کے ابھی جو الیکشن آنے والے ہیں, اس میں کافی پولرائزیشن دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. کافی دوسری پارٹی بھی اپنی جگہ بنا رہی ہیں. جیسے میں ابھی اس وقت کوئی 32 ہماری کونسلز ہیں, جس میں سے 19 یا 20 جو ہیں وہ لیبر کے پاس ہیں. اس کے علاوہ اب جو الیکشن آنے والے ہیں, اب اس میں ذرا پارٹی پوزیشن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے, دوسری پارٹیاں بھی آ رہی ہیں. لیکن جس طرح برمنگھم کی یا مانچسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے اتنا زیادہ فرق نہیں دوسری پارٹیاں ڈالنے والی. لیکن پھر بھی پولرائزیشن بڑھے گی, پارٹی کونسلز سپلٹ ہوں گی, دوسرے لوگوں اور بھی پارٹیاں جو ہیں تھوڑی کونسلز پہ ہولڈ کریں گی. تو الیکشن ابھی آنے والا ہے, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی مین جو لندن میں پارٹی نظر آ رہی ہے وہ لیبر ہی ہے, اور لیبر کا ہی ہولڈ رہے گا میرے خیال ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ریفارمز کی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے, یا گرین پارٹی کا بہت چرچا سنا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو نارتھ سائڈ ہے, نارتھ سائڈ میں تو یہ دو بڑی پارٹیاں اور ورکرز پارٹی ہے, ان کے کینڈیڈیٹس بڑی مضبوطی سے میدان میں اتارے ہیں انہوں نے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ لندن میں کیا صورتحال ہے ان پارٹیز کی؟ دیکھیں, جو یہاں پہ لندن میں جو ابھی ظاہر میجر جو کونسلز ہیں وہ تو لیبر کی ہے, لیکن لیبر لوز کر رہی ہے. میرے خیال آج جو یو گو کا جو ایک سروے آیا ہے, اس میں بھی بتایا گیا کہ 6-7 جو کونسلز ہیں وہ کچھ گرین کو بھی, اور یہ لب ڈیب بھی اوپر آ رہی ہے, ٹوریز بھی امپروو کر رہی ہے. لیبر آبویسلی لوز کرے گی, کافی ساری کونسلز کو لوز کرے گی. تو لیکن یہ ایک پروسیس ہے, اس میں کافی ساری چیزیں جو ڈیمیجنگ ہوئی ہیں جو لیبر پارٹی کی پالیسیز تھی. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ لیبر پارٹی کو امیگرینٹس کی پارٹی سمجھا جاتا تھا, غریب لوگوں کی پارٹی سمجھا جاتا تھا, ورکر طبقے کی پارٹی سمجھا جاتا تھا. یہ ابھی جو موجودہ گورنمنٹ چل رہی ہے, اس سے یہ سارا جو تصورات ہیں نا وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. جیسے شبانہ محمود کی طرف سے جو بیانات جاری کیے جاتے رہے ہیں امیگرینٹس کے خلاف, جو لیبر کلاس ہے اس پہ جو انہوں نے تنقید کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, تو یہ جو طبقے آہستہ آہستہ ہٹنے شروع ہو گئے ان سے. جو لیبر پارٹی کا جو مین جو کنسیپٹ تھا, جو مین مینیفیسٹو تھا, لیبر پارٹی اس مینیفیسٹو سے ہی ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی کچھ یہ ہوا ہے کہ ابھی جیسے پرائم منسٹر کی طرف سے جو وار میں نہ جا کر ایک بڑا اچھا سٹیپ ہوا ہے, اس سے میرا خیال ہے ان کو الیکشن میں کافی فائدہ ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم وار میں امریکہ کو جوائن کر لیتے تو شاید صورتحال مزید بدتر ہو جاتی. جو ریفارمز کی پالیسیز تھیں جس پہ ریفارم سٹرکٹ تھی بہت, کیا یہ تو نہیں ایسا نہیں ہو رہا کہ ریفارمز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے لیبر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ نہ ہو کہ انتخابات کے اندر جس طرح تیزی سے ریفارمز آگے جا رہی ہے, ہم اس کی وہ پالیسیز کو اڈاپٹ کر لیں, اور اسے اڈاپٹ کو دیکھیں کہ دیکھیں جی پبلک کو یہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں کہ جو امیگریشن پالیسی تھی اس کے اوپر ہم نے بھی وہی اڈاپٹ کر رہی ہیں, اور ہم بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیبر پارٹی کا جو اپنا لیڈرشپ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ سلائٹلی رائٹ ونگ ہے. وہ اس وجہ سے جب آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں تو اس نے جو ایز اے ہیومن رائٹ لوئے جو بات اٹھائی تھی وہ غلط تھی, جس وجہ سے ہماری مسلم کمیونٹی تھوڑا سا اپنا لیبر پارٹی سے ڈیوائیڈ ہوئی تھی. اور اب جو ایکشن لیبر پارٹی لے رہی ہے امیگریشن کے اوپر, آئی تھنک اٹس کنفیوزڈ. جو اپنا اس کا مینیفیسٹو ہے یا امیگریشن پالیسیز جو ہیں
وہ جو اپنا سمجھتے ہیں کہ جو اپنا وائٹ ووٹر تھوڑا سا ریفارم کی طرف جا رہا ہے اسے ہم واپس اٹریکٹ کیسے کریں، تو اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ اپنا لانگ ٹرم جو ہے جو امیگرینٹس یہاں پہ رہ رہے ہیں یا یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں انہیں افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمارے کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اپنا لیبر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی لیڈرشپ لیبر پارٹی کی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا لیڈرشپ جب چینج ہوگی لیبر پارٹی اپنی جگہ پہ آئے گی. اب میں اپنے مثال دیتا ہوں، میرے اپنا گرینڈ ڈیڈ سے لے کے آج تک ہم لیبر پارٹی کے سپورٹر رہے ہیں. کس وجہ سے کہ یہ ریپرزینٹ کرتی تھی ہمیں، اب وہ نہیں نظر آ رہا. کونسلر رب نواز، مجھے یہ بتائیے، یہی امیگریشن کا آپ سے سوال پوچھوں گا، کیا یہ صحیح ٹائم تھا کہ ابھی آپ کو پتا تھا، دیکھیں سیاسی حکومتیں جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنا ڈیسیژنس میکنگ کرنے کے اندر بڑا کانفیڈنٹ ہوتی ہیں، انہیں اسپیشلی ان کو ٹائمنگز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائمنگز ہیں. آپ کو پتہ تھا کہ 7 مئی کو ہمارے لوکل کونسلز کے انتخابات ہونے والے ہیں، آپ کی امیگریشن پالیسی اس قدر اسٹرکٹ ہو گئی ہیں کہ جو عوام پہ اثر انداز بھی ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیا یہ بحیثیت یہ سیاسی فیصلہ صحیح ہے اور دس واز دی رائٹ ٹائم کہ اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ ہم کو یہ کرنا پڑا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایز اے ملک اور ایز اے پارٹی 2010 سے ہم ڈر رہے ہیں کہ امیگریشن پر بات کریں. ٹھیک ہے. سو ہم نے 2010 جب جنرل الیکشن ہوا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ گورڈن براؤن کی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، ایک عورت راسٹر میں تھی امیگریشن کے بارے میں. ہمیشہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے 2015 2017 2019 کسی سے صحیح طریقے سے امیگریشن پر ڈیبیٹ نہیں کی. ہم جو ہے نا نیریٹو ہار گئے ہیں، پبلک کو یہ بتانا کہ دیکھو یہ ملک اسی وجہ کامیاب ہے بیکاز آف ویوز آف امیگریشن صدیوں سے، اور یہ ڈیبیٹ ہم ہار گئے ہیں. اسی وجہ ہم ریفارم نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اور ریفارم یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی اس ملک میں غلط ہو رہا ہے وہ یہ امیگریشن کی وجہ ہو رہا ہے. جو بورڈس آ رہے ہیں 0.01% ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ففتھ ورلڈ اکانومی، دا ففتھ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ کین ایزلی ٹیک دیم ان. بٹ مسئلہ ہے اسی وجہ ہم نے ابھی دیکھا کہ انتخاب آ رہے ہیں اور پولز میں جو ریفارم کا نیریٹو ہے وہ لوگ اس پر وہ اثر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، دے ور بلیونگ اٹ، دے بگننگ ٹو بلیو اٹ وچ از افیکٹنگ forget the polls, forgetting community cohesion. دیکھو نا 2 سال پہلے جو آپ نے دیکھا تھا جو رائٹس ہوئے تھے، سو جو پالیسیاں بھی پیش کی گئی ہیں، یہ بات آئی تھنک رکھنی چاہیے ذہن میں کہ یہ ابھی قانون نہیں بنا. ان پالیسیوں پر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئے گی، پھر ہاؤس اور لورڈ میں جا کے قانون بنتا ہے. اور کتنے لیبر ایم پی ہیں جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں بھی جو ہے نا کہوں گا کہ آبجیکٹ کروں گا، وہاں بھی آبجیکٹ کروں گی. سو ابھی یہ قانون بنے نہیں ہیں، لیکن ہوا کیا ہے کہ لوگوں کو سرنلی دوز وائٹ ورکنگ کلاس فیملیز کو بتایا گیا ہے کہ لیبر پارٹی بھی امیگریشن ایک ایشو ہے اور اس کو ہم ٹیکل کریں گے، ایلیگل امیگریشن کو. سو آئی تھنک جو لوگوں کو ڈر ہے نا، وہ ڈر میں سمجھتا ہوں کیوں ڈر ہے، لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی پالیسیاں ہیں، جب فائنل بل ہوئے گا نا یہ کافی ڈیفرنٹ ہوئے گا جو پہلے پیش کیا گیا ہے. اوکے اشکیل صاحب، مجھے بتائیے، جیسے یہی امیگریشن کا کویشچن آپ پہ بھی ہے اور شبانہ محمود برمنگھم سے ہیں، تو وہ انہیں کافی میرا خیال ہے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کے ایریاز میں کوئی ایسی تنقیدی باتیں آپ کے سامنے سائی ہیں اور کوئی ووٹرز جو ہوں انہوں نے آپ کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے وہاں پر. جیسے آپ نے بتایا کہ دوسری جو کئی سیاسی پارٹیاں وہ بھی میدان میں آ رہی ہیں، اور وہ کیا یہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں دوسری سیاسی پارٹیاں لیبر پارٹی کے خلاف امیگریشن والے کارڈ کو لے کر؟ اجاز صاحب، اس میں بڑا آپ نے امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے امیگریشن کا، جو اس وقت کرائے آف دا ٹاؤن اس کو آپ کہہ لیں، خاص طور پہ امیگرینٹس کے حوالے سے. وہ ہم کہتے ہیں نا کسی کو دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑ مارنا، یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے اس کی. اور آپ نے اپنے ابھی بات بھی کی کہ ریفارمز کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی کو دیکھ کر لیبرز والوں نے ایک کنکلوژن نکالا، ایک سجیشن نکالی اپنے ہی لوگوں کے درمیان ڈسکشن کی کہ ہم امیگریشن کا ایک بہت زبردست قسم کا قانون لے کے آ رہے ہیں جس سے ایٹ لیسٹ یہاں کے جو انگلش ووٹر ہے وہ ہماری طرف اٹریکٹ ہوگا. لیکن ان کو کوئی یہ سمجھانے والا نہیں تھا کہ جو انگلش ووٹر ہے ان کا، لیبر پارٹی تو آلریڈی امیگرینٹس کی بڑی سمپتھیٹک پارٹی سمجھی جاتی تھی اور بڑی سمپتھیٹک ہے، تو انگلش ووٹر تو ان کے ساتھ آلریڈی انٹیکٹ ہے.
इंग्लिश वोटर वो उनके पास गया है कि जो ऑलरेडी राइट विंग का हामी था और ऑलरेडी उन लोगों को रिफॉर्म यूके को वो चाहता था।